السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ کسی بھائی صاحب نے جو بھیجا ہے کہ گنیات الطالبین جو ہے یہ غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کی کتاب ہے، تو میرا بھائی اس کے بارے میں بہت تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ کتاب غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز ان کی یہ نہیں ہے، یہ ان کی تحریر نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کسی مولوی نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ دلی کی اشاعت ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کسی فرقے کے مولوی نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں من گھڑت غوث الثقلین قدس اللہ سر العزیز کے فرمانات جو ہیں اس نے درج کیے ہیں۔ اب اس میں یہ جو فرمان لکھا ہے آپ کا، اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں کہ غوث الثقلین قدس اللہ سر العزیز جو ہیں آپ 6 صدی میں بغداد شریف عراق میں ہو گزرے ہیں۔ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم عصر نہیں ہیں، اور یہ لکھ رہے اور وہ شام میں ہوئے ہیں میر معاویہ صاحب۔ تو آپ کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے راستے میں بیٹھا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی دھول جو ہے مجھ پر پڑ جائے تو میں اسے اپنی نجات کا وسیلہ سمجھوں گا۔ تو میرا بھائی ان کا گھوڑا اب کہاں سے آئے گا؟ غوث پاک کی جناب ان کے ہم عصر نہیں ہیں، آپ 6 صدی میں ہوئے ہیں اور میر معاویہ جو ہے یہ 1 صدی میں شام میں فوت ہوا ہے۔ تو اس طرح کی من گھڑت باتیں یہ مولویوں کی عادت ہے، یہ لکھتے رہتے ہیں اور اس کو معتبر بنانے کے لیے، پکا صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی بزرگوں کا نام لکھ دیتے ہیں۔ جس طرح یہ احمد رضا صاحب اپنے فتویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں، فتاوی رضویہ میں، کہ علی علیہ السلام حق پر ہیں اور معاویہ ہمارا سردار ہے۔ تو میرا بھائی جب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ حق پر ہیں تو حق کا ساتھ دو۔ آپ دیکھیں ان کو یہ امیر کہنا جو ہے یہ بھی تاریخ اور حدیث کے حساب سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء امیر المومنین صرف 4 ہیں، جن میں معاویہ رضی اللہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اور جب علی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو 30 سال مکمل ہو گئے تھے، اور میں تک خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ بادشاہ کہہ سکتے ہیں، امیر یا امیر المومنین۔ یہ دیکھیں جس کے بارے میں کوئی خطاب اللہ یا اللہ کے رسول یا معتبر صحابہ کرام جو حضور کے خلفاء ہوئے ہیں انہوں نے نہ دیا ہو، تو اپنی طرف سے کہہ کر دوسروں کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا یہ کوئی ہدایت کی بات نہیں ہے۔ اور باقی یہ جو انہوں نے کہا کہ معاویہ کے نام سے جلنا اگر تمہاری عادت ہے تو ہماری عبادت ہے، بھائی ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ معاویہ اپنے باپ کا نام رکھ لو، اپنا رکھ لو، کیونکہ 1400 سال گزر گئے، کسی نے مسلمان قوم نے یہ نام جو ہے معاویہ، یزید، شمر وغیرہ یہ جو اس وقت کے نام ہیں یہ قوم نے نہیں رکھے۔ اس کا مطلب ہے یہ نام جو ہیں قوم کو پسند نہیں ہیں۔ تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری عادت نہیں ہے کہ اس سے جلیں، ہمیں کوئی جلن نہیں ہے۔ آپ کی عبادت ہے تو ٹھیک ہے، ہر کسی نے بھائی اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، لکم دینکم ولی دین۔ تو باقی یہ جو چیزیں ہیں ہم تو حقیقت کے ماننے والے ہیں، جو کچھ قرآن پاک سے ملے ہم اول حاضر، جو احادیث مبارکہ سے ملے اول حاضر، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں سب سے آپ معتبر بخاری شریف کو سمجھتے ہیں، تو بخاری شریف 438 نمبر حدیث ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہ عمار تجھے ایک باغی اور دوست کی گروہ شہید کرے گا، آپ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ آپ کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جنگ صفین میں علی علیہ السلام جو کہ خلیفہ حق تھے، چوتھے خلیفہ تھے، ان کی طرف سے لڑتے ہوئے باغی اور دوست کی گروہ امیر معاویہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو بھائی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں جو فرما دیا وہ حق ہے، اس سے ہمیں کیوں جلن ہوگی؟ آپ بے شک بھائی یہ نام سارے اپنے خاندان کے یہ نام رکھ لیں، اپنے باپ دادا کے نام رکھ لیں، اپنے بچوں کے نام رکھیں، ہمیں کوئی جلن نہیں ہے۔ ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم ان کو معتبر نہیں سمجھتے، مقبول بارگاہ نہیں سمجھتے۔ باقی یہ مؤلف القلوب تھے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں۔ بعد کے جو محدثین ہیں انہوں نے ان کو بنو امیہ کو مؤلف القلوب، اس کو اور اس کے باب کو مؤلف القلوب لکھا ہے۔ جو کچھ ان کے بارے میں ملتا ہے ہم نہ اسے بڑھ کر کچھ کہتے ہیں، نہ جو لکھا ہے اس کو کچھ کم کرتے ہیں، ہماری یہ عادت نہیں ہے۔ آپ میرا بھائی جو مرضی کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے، اور سرکار نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ معاویہ کا دیکھنا عبادت ہے یا معاویہ کو امیر المومنین ماننا عبادت ہے۔ تو ہم کسی بھی مولوی کے بھائی پابند نہیں ہیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اللہ رسول کے فرمانات کے پابند ہیں۔ اس میں اگر کہیں یہ لکھا ہے کہ اس کا دیکھنا یا اس کو ماننا عبادت ہے تو پھر تو بھائی بالکل حق ہے، ہم غلطی پر ہیں۔ اگر یہ نہیں لکھا تو پھر آپ غلطی پر ہیں، آپ اپنی اصلاح فرما لیں۔ باقی گنیت الطالبین یہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بغداد شریف عراق کا دارالخلافہ ہے، آپ وہاں تشریف لے جا کر آپ کی لائبریری میں دیکھ لیں کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ کتاب موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس طبیعت کی بھی آپ دیکھیں، یہ جو بیان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز کا کہ میں راستے میں بیٹھا ہوں؟ کیا آپ پہلی صدی میں ہوئے ہیں؟ یا معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ چھٹی صدی میں ہوئے ہیں؟ وہ آپ کے ہم عصر تھے کہ آپ ان کے گھوڑے کی دھول اپنے اوپر ڈلوانے کے لیے بیٹھے ہیں راستے میں؟ تو اس طرح کی بے تکی اور من گھڑت باتیں میرا بھائی، یہ بات خود کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ہندوستان میں کسی مولوی نے، کسی فرقے کے مولوی نے لکھی ہے، اور اس کی اس طرح کی باتیں خود دلیل ہیں کہ یہ کتاب غوث پاک کی جناب کی نہیں، یہ بالکل کسی نے جھوٹ موٹ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اور جو صحیح باتیں بھی لکھی ہیں اس میں وہ بھی غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھی، کیونکہ یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ بھی اس نے اپنی طرف سے کوئی حدیث لکھ لی یا کوئی بھی چیز لکھ دی، وہ بھی جس مولوی نے یہ لکھی ہے سب اس کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح اس نے اس میں جھوٹ بھی لکھا ہے، سچ بھی لکھا ہے۔ تو یہ کتاب ہی غوث پاک کی جناب کی نہیں ہے، تو یہ کسی مولوی کی کتاب ہے۔ اور اس میں آپ خود بھی اگر تھوڑی سی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے تو غور کر کے دیکھ لیں کہ بھئی غوث پاک کی جناب کیسے اس کے راستے میں بیٹھیں گے؟ اس کو تو فوت ہوئے 500 سال گزر گئے تھے، تو اب غوث پاک کی جناب کیسے؟ نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، کوئی آپ پاگل تھے جو راستے میں بیٹھے ہیں کہ اب معاویہ صاحب یہاں سے گزریں گے تو اس کے گھوڑے کی دھول مجھ پر پڑ جائے؟ تو یہ اس طرح کی من گھڑت باتیں میرا بھائی دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ پھر جو باتیں چاہے کسی بزرگ کی طرف کوئی منسوب کرے، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے غوث پاک کا فرمان، یہ بالکل آپ کا فرمان نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور قرآن و حدیث میں معاویہ رضی اللہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں مفصل اپنا بیان اس کے بعد بھیج دیتا ہوں، آپ غور فرما لیں۔ جو حوالے میں نے وہاں عرض کیے ہیں ان میں اگر کسی کا اعتراض ہو تو وہ حوالے موجود ہیں قرآن پاک میں بھی، حدیث مبارکہ میں بھی، اس کو غور سے دیکھ کر دوبارہ سوال ارشاد فرما دیں، میں پھر انشاءاللہ تعالی
قرآن و حدیث کے حوالے سے عرض کروں گا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں کسی بزرگوں کی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اولیاء کرام کے فرمانات کو قرآن و حدیث پر پرکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔